नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है इस हवाले से कि आज 23 मार्च को पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत ही पुरवकार तकरीब में यौम पाकिस्तान को मनाया गया, याद किया गया, जो हमें याद दिलाता है 23 मार्च 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन की, जब मुसलमानान हिंद ने अलग रियासत का या रियासतों का मुतालबा किया था। यूँ तो 23 मार्च यौम पाकिस्तान हर साल ही बहुत पुरवकार तकरीब से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मनाती है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आज की जो तकरीब है उसकी ख़ास अहमियत यह है कि इससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसका 48वां यहाँ पर मीटिंग हुई, इजलास हुई, जिसमें तकरीबन 48 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स या उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी मौजूद थे। और आज जब तकरीब हुई यौम पाकिस्तान की तो उनमें से अक्सर जो फॉरेन मिनिस्टर्स इफ़ नॉट ऑल वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और यूँ ये तकरीब जो है इसने एक ख़ास अहमियत इस मौके पे दुनिया की बदलते हुए हालात में इस तकरीब ने हासिल कर ली। इस हवाले से ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। बहुत से इशूज़ पे हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, एक्स पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सादिया अफजाल साहिबा और इरशाद अहमद मेरे साथ हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब और जनरल एजाज एवान साहब डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने भी मुझे ज्वाइन किया। एजाज अहमद चौधरी साहब, हमारी जो नशिस्त का बहुत ज़ोर जो है वो यहाँ पे इख्तिताम हुआ कि जहाँ हमें बहुत से चैलेंजेस हैं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया आज अपनी स्पीच के अंदर। उन्होंने कहा कि दुनिया की तरफ से या मुस्लिम ममालिक की तरफ से जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान उसकी परवाह नहीं करता। कश्मीर के हवाले से चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में बात की तो भी उन्होंने यही बात की कि कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के साथ कोई पेशरफ जो है नहीं हो सकी या हिंदुस्तान ने अपनी एक तरह से कंट्रोल वहाँ पर हासिल कर लिया है। तो हमारा फिर ये सवाल हुआ कि आखिर इस पूरी सूरत हाल को लेकर कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ को सामने रखते हुए क्या नए आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं, उसमें आपका क्या इस्तदलाल है? एजाज़ अहमद जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि OIC ने हमेशा कश्मीरी मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन ये बात भी है कि उस करारदाद की मंजूरी की हद तक तो है, लेकिन जो OIC के रुकन ममालिक हैं उन्होंने हिंदुस्तान पर कोई ख़ास दबाव नहीं डाला कि वो इन करारदादों पर अमल करें। अब हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट है या जो भी कौमी मफाद दूसरे मुल्कों का है, उसकी वजह से हिंदुस्तान को एक जिसे कहते हैं फ्री स्पेस मिल गई है। और आपने देखा कि उसके नतीजे में मोदी साहब ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की और उसने अगस्त 2019 में उसको पूरा हड़प करने की कोशिश की। अब सारी बात यह है कि जी बैनुल अक़वामी बरादरी तो सिवाय इसके कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे कोई बात कर दें, उस पर यकीनन बहुत बात होती है, हिंदुस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं, लेकिन कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई ऐसी ठोस बात अब बैनुल अक़वामी बरादरी से नहीं आती। पाकिस्तान की तरफ से तो बात होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी को ये कह कर मुतमईन कर देता है कि हम पाकिस्तान के साथ दो तरफा बुनियादों पर ये मसला हल करेंगे, और जबकि पाकिस्तान के साथ वो किसी तरह भी सही तरीके से एंगेज नहीं करता। उसको ये लगता है हिंदुस्तान को कि स्टेटस को उसके हक में है, इसलिए वो उसको कंसोलिडेट कर रहा है। और अब तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई कि वो वहाँ पूरे यानी जो उनकी मुस्लिम अक्सरियती हैसियत थी उसको ख़त्म कर रहा है, कश्मीरी शनाख्त जो आइडेंटिटी थी उनको ख़त्म कर रहा है। तो कश्मीरी इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में हैं और पाकिस्तान के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर वहाँ कोई जंग छेड़ता है। सॉरी फॉर लेट मी इंटरफीयर इन दिस कि क्या हम ये कह सकते हैं, आपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को हेड किया है, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज एम्बेसडर इन वाशिंगटन, कि हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है इस तरह से कश्मीर पे वज़ा की है बड़ी मेहनत से कि दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि मसले का एक तरह से हल हो ही चुका है। OIC के ममालिक समेत लोग समझते हैं कि कुछ ग्राउंड पे मसला रहा नहीं है। हिंदुस्तानियों ने पॉलिसी पेपर भी लिखे, उन्होंने बरतानिया, यूरोप और अमेरिका सबको कन्विंस किया
کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنے اندر ڈکلیئر کر کے شامل کر لے, ہم جموں کشمیر اور لداخ کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. ابھی انہوں نے ان کو یونین ٹیریٹریز بنا دیا ہے. کچھ عرصے میں اگر پاکستان کی طرف سے کوئی لچک ہوگی, انگیجمنٹ ہوگی, تو جو چیز وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں 2019 میں بھی کرنا چاہتے تھے, یعنی وہ جموں اینڈ کشمیر کو دوبارہ یونین ٹیریٹری سے ایک اسٹیٹ بنا دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک طرح سے کنسیشن کر دی ہے, اور ہمیں وہ فیٹ اکمپلی کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں پلیٹ کے اندر کہ یہ سولوشن. یہ آپ کا جو پورا آرگومنٹ ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ہندوستان کے اسٹریٹجسٹ نے بھی یہی سوچا کہ اس وقت ریجنل اینڈ گلوبل انوائرمنٹ ان کے حق میں ہے, اور اس وقت وہ جو بھی کر لیں گے, کیونکہ امریکہ چین کے ساتھ مسابقے کے لیے ہندوستان کو ایک حلیف بنا چکا ہے. دنیا کے باقی ممالک بھی روس سمیت ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل وقت تھا کہ اس کو ہم. دوسرا ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر دنیا کے ممالک اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ان کو بڑی ایلیبائی مل جاتی ہے کہ جی یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے. اگر آپ حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان آپس میں مسئلہ ریزالو کر لیں اور یہ اسٹیٹس کو ہی کو کنکریٹائز کر لیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اشارتاً کنایتاً ہمارے اپنے دوست بھی شاید یہی بات کرتے ہیں. کسی حد تک یہ معاملہ اس طرف چل بھی رہا ہے. 4 پوائنٹ فارمولا بھی بنیادی طور پر اسٹیٹس کو ہی کر رہا تھا ایک خاص طریقے سے, لیکن جب سے ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی لیکن اس پہ آرٹیکل 370 ختم نہیں ہوتا تھا. جی دیکھیں, کچھ اشارے آئے ہیں ہندوستان سے, کوئی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں آئے ہیں کہ آرٹیکل 370 شاید وہ ختم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری کشمیری جو عوام ہے بشمول ہندوستان نواز کشمیری, وہ اپنی شناخت ختم ہونے سے بہت خفا ہیں. تو اس لیے جلد یا بدیر اسٹیٹ ہوڈ تو واپس آئے گی. 370 کو وہ میرے خیال میں بحال کریں گے, اور اگر میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں فورن سیکرٹری, میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں. پھر آتا ہوں جنرل اعجاز ایوان صاحب کو اس میں لے آؤں. جنرل صاحب, کیا you have served at the highest possible levels in Pakistani military, اور آپ نے کم از کم 30 برس اس میں سرو کیا ہوگا, اور کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم آئیڈیاز جنریشن میں فیوچر کے حوالے سے ہماری حکمت عملی ہندوستان سے کمزور رہی؟ ہم نے 1989 میں کشمیری انسرجنسی کو کھل کے جو سپورٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں ہمارا تصور یہ تھا, گول ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان اتنا پریشان ہو جائے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کہ ہندوستان ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے گا اور کوئی سلوشن نکلے گا. ہندوستان نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے اس انسرجنسی میں اپنے کاؤنٹر پیدا کر دیے, رینیگیٹس, اس کو اور انہوں نے ہوا دی, اور زیادہ لوگوں کو مارا, اور زیادہ وائلنس کی, اور پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ بنانے کی انہوں نے کوشش کی, جس کا نتیجہ ہم اب فیٹف کی شکل میں بھگت رہے ہیں. سو وہ ہم سے 2 سٹیپ ہمیشہ آگے رہے ہیں اپنی تھنکنگ میں. ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ ہم سے 2-3 سٹیپ آگے ہوں اور ہم ان کو سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں. تھینک یو معید فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ نہیں, یس, یہاں تک تو پرابلم ہے جو آپ نے کہا کہ ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں رہی. وی نیور تھاٹ اٹ تھرو. ہم نے آئسولیٹڈ ایفرٹ ضرور کیے ہیں, جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ کیا, لیکن کوئی بھی انسرجنسی ان اٹ سیلف ریزلٹ نہیں دیتی جب تک یہ اوور آل ایک اسٹریٹجی کا حصہ نہ ہو. اس کو آپ نے کلمینیٹ کرنا ہوتا ہے, فائنلی کسی پوزیشن کی طرف لے جانا ہوتا ہے. آپ کر سکتے ہیں تو ایسے کام کی ابتدا کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ راستہ ہی نہ جائیں. فار ایگزامپل, جب بنگلہ دیش میں فارمر ایسٹ پاکستان میں ایک پرابلم تھا پولیٹیکل, وہاں پہ مکتی باہنیز کو ٹرین کر کے ریفیوجیز میں سے بھیجا گیا, لیکن اس کا کلمینیٹنگ سٹروک پھر انڈین آرمی نے آ کے لگایا, اور وہ جو کچھ ہوا وہ باقی تاریخ ہے اور ہم سب کے سامنے ہے. اگر ہم دونوں نیوکلیر جی بالکل, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, میں نے نہیں سنا, ان کے پاس پوری انٹرونشن کی ہندوستانی فوج. میں نے کہا کہ پھر ہندوستانی فوج نے ایک پلان اور اسکرپٹ کے تحت انٹرونشن کی, فزیکل انٹرونشن کی. یس, تو یہ میں اس کے لیے انہوں نے اس وقت یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن بھی سائن کیا, جو کسی تیسری ملک کو مداخلت سے روکنے کے لیے تھا. تو انہوں نے ایک پوری اسٹریٹجی ایوالو کی اور پاکستان کو 2 لخت کر دیا.
ہم نے آج تک کبھی ایسا کوئی ویل کنسیڈرڈ پلان رول آؤٹ نہیں کیا. آئسولیٹڈ ایفرٹس کرتے رہے, کبھی پولیٹیکل لیول پہ, کبھی ڈپلومیٹک لیول پہ, کبھی یہ ملیٹریلی اس کو کیا. جتنے بھی آپریشن ہوئے ہم سب کو پتہ ہیں اور اب وہ تاریخ کا حصہ ہیں. تو یس, ہماری پلاننگ میں کمزوری رہی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آج جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, جب دونوں ممالک ہم کہتے ہیں جی ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور کوئی ڈیسائسو جنگ دونوں ممالک کے درمیان نہیں لڑی جا سکتی جو کہ اس کے الٹیمیٹ دوسرے کی ول کو ڈیفیٹ کر کے اپنی ول ان کے اوپر امپوز کر سکیں, ایسی جنگ لڑنا شاید اب اس طرح سے ممکن نہیں رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی ہیو رن آؤٹ آف آپشنز. پہلی بات میں سمجھتا ہوں کشمیر کے ایشو میں یہ ہے کہ جو سپورٹ ہم دنیا میں دے سکتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں کر رہے. نہ تو ہم جو امریکہ ہیں کہ یوکرین میں ابھی دیکھیں نا, آج یوکرین پر جب حملہ ہوا ہے, آپ نے کہا نا جلد صاحب, میں ذرا اس پہ ارشاد احمد عارف صاحب کا رد عمل لے لوں. میں بالکل, میں کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں, میں ذرا ارشاد احمد عارف صاحب کا اب تک کا اس پہ رد عمل لے لوں جو کچھ آپ نے کہا جلد صاحب, پھر میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. جی ارشاد, کیا جو جلد صاحب کہہ رہے ہیں, واٹس یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ نہیں, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں جو سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا دباؤ بڑھتا ہے اور انڈیا ڈیفنس پہ جاتا نظر آتا ہے, وہ ہمیں انگیج کرتا ہے اور ہم انگیج ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنا سارا کچھ بھول بھلا کے بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک جی, جو کچھ اچیو ہم نے کرنا تھا یہی اچیو کرنا تھا. 90s میں آپ کو یاد ہوگا, جن صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ اتنا دباؤ پڑ گیا تھا کہ وہ باقاعدہ وہاں یہ آوازیں ایوان کے اندر اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ کشمیری ہم سے الگ ہو چکے ہیں. اس نے 2 انیشیٹو لے, ایک تو پاکستان کو انگیج کیا امریکہ کے تھرو کہ ہمیں دہشت گرد ملک قرار دلانے کی دھمکی دی اور ہمیں مذاکرات میں انگیج کیا. دوسری طرف کشمیری قیادت کو حریت کانفرنس سے کہا کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, آپ حصہ لیں, آپ کو پوری آزادی ہوگی اور جس طرح کی وہ کر لیں, اور سید علی گیلانی صاحب تک کو انہوں نے قائل کر لیا. اور اس کے نتیجے میں وہ ساری جو اسٹرگل تھی, جو ایک بہت بڑا دباؤ بڑھ چکا تھا, آبادی کے اندر ایک انتشار تھا اور لگتا تھا کہ بس الگ ہوا کہ ہوا, اس کو انہوں نے بالکل فضل آؤٹ کر دیا اور حالات نارمل ہونا شروع ہو گئے. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جو کچھ ہم دباؤ سفارتی سطح پر بڑھا رہے تھے, جو ایک بنا رہے تھے دنیا میں, اگرچہ اس کا بہت زیادہ رسپانس نہیں آ رہا تھا, لیکن جس طرح میں نے مثال دی کہ وہاں ہمیں مختلف سفارتی حلقوں کی طرف سے اور مختلف دارالحکومتوں کی طرف سے یہ یعنی سجیشن آئی یا ہم سے کہا گیا, فرمائش ہوئی کہ جناب والا یہ کام نہ کریں, ہم نے خاموشی اختیار کر لی. اور اس کے نتیجے میں اب کم و بیش 1 سال سے ہمارے ہاں کوئی بات نہیں ہوتی اور انڈیا آرام سے بیٹھا ہوا ہے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ, ویری نائسلی پٹ. سعدیہ, ہندوستان نے اپنے کارڈز کو بہتر کھیلا, انہوں نے فیوچر کو انویژن کیا, اور جب بھی وہ دباؤ میں آئے تو انہوں نے بین الاقوامی کمیونٹی کو استعمال کیا, پولیٹیکل انیشیٹو لیے, بین الاقوامی کمیونٹی کو استعمال کیا, اور ہم پہ وہ دباؤ لایا اور ہمیں انہوں نے ناکام کر دیا. بالکل صحیح. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلے تو اگین میں سب سے اگری کرتی ہوں, سب نے جتنی باتیں کی ہیں, آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے. اگین کہیں نہ کہیں آپ کو, جو ہم 7 سے 8 میں بھی بات کر رہے تھے کہ پالیسی پہ یکسوئی نظر نہیں آتی. آپ کی پالیسی کبھی ہوتی ہے کہ کشمیر کے علاوہ ہم بات ہی نہیں کریں گے, کبھی آپ کی پالیسی ہوتی ہے کہ نہیں کشمیر کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں, آپ ٹریڈ پہ بات کریں, آپ اور تجارت کے راستے کھولیں, آپ دیگر معاہدوں کی بات کریں, آپ کوئی چیز طے فائنل اس پہ نہیں کر پا رہے. پھر انڈیا سے کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں نی جرک ریاکشنز ہیں. آپ اوفینسو نہیں ہیں, آپ ڈیفینسو ایک معذرت خواہانہ رویہ لے کے چلے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. جیسے ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ آپ پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں, جہاں شاید آپ کو بھارت کی طرف سے خود بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ملی ہیں سفارتی سطح پہ, سیاسی طور پہ, ہم اس چیز میں اگین وہی بات ہے کہ پلاننگ کی کمی ہے, اسٹریٹجی ڈیوائز نہیں کر پا رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا آج یہ ہو گیا, یہ آج کا ریاکشن ہم نے دے دیا, کل کچھ ہوگا تو کل دیکھیں گے, اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی ہیں.
باقی جیسے کشمیر کے حوالے سے اب آپ شروع میں بات کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ تھا OIC میں ان کے تقریر کے، ان کے خطاب کے دوران، دنیا نے اتنا رد عمل نہیں کیا. نہیں دیکھیں ابھی امبیسڈر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ریزولوشنز کی حد تک تو ہے، بٹ ادروائز OIC کیا واقعی اس کا کوئی انفلوئنس رہا ہے، کیا اس کا کوئی امپیکٹ رہا ہے؟ قراردادیں آئی ہیں، مذمتی بیانات آئے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اب بھارت کو قراردادوں سے پریشرائز نہیں کر سکتے. آپ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے اکنامک اور ٹریڈ انٹرسٹ ہیں. ایگزیکٹلی مقبوضہ کشمیر میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، سعودیز اور UAE وہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے گئے ہیں. تو آپ ظاہر ہے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ہی دیکھیں گے، ہر ملک اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بٹ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. اگین میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ فائنل کریں، آپ نے کرنا کیا ہے، اس معاملے کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے. بہت انڈیسائسو ہے، ہم بہت پلاننگ کی کمی ہے. جو رجحان ہے اگین وہی بات ہے کہ آپ صرف ریاکشنری ہو رہے ہیں، آپ کی طرف سے ایک ایکٹ کے بعد ایک ریاکشن تو ضرور آ جاتا ہے، لیکن آپ کا اپنا ایکشن کیا ہے، اپنا ایکشن کیا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ہمارے پاس یعنی سادیہ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں بریک سے پہلے، تو پاکستان کبھی بھی کوئی ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اختیار نہیں کر سکا. اگر سوچا بھی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا. اس چیز کو لے کر جائیں گے واپس اعزاز چودھری صاحب کی طرف، ایکس فارن سیکرٹری آف پاکستان، اور جان صاحب کی طرف، جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے نئے میسیجز، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین یہ اسپیشل براڈ کاسٹ ہے، ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں اعزاز احمد چودھری صاحب کی طرف. اعزاز احمد چودھری صاحب، آپ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں واشنگٹن میں. 30 برس سے زیادہ آپ نے ان کیپیسٹیز میں پاکستان کو ایز اے ڈپلومیٹ سرو کیا. بریک سے پہلے ہمارے پچھلے حصے میں جان صاحب نے بڑی پتہ کی بات کی، جنرل اعجاز صاحب نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی 1990s میں، جب ایک بہت ہی جدوجہد آزادی، ایک انسرجنسی، ایک فریڈم اسٹرگل ہو رہی تھی، ملیٹنٹ فریڈم اسٹرگل ہو رہی تھی، ہم نے اس انسرجنسی کو، اس فریڈم اسٹرگل کو کھل کے سپورٹ کیا. لیکن غالباً ہمارے پاس کوئی ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی نہیں تھی، سی تھرو نہیں تھا. یہاں تک تو یعنی جنرل صاحب کا کامنٹ ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں آپ کے لیے اعزاز احمد چودھری صاحب، کہ ہم تھرو آؤٹ 90s اگر ہندوستان کے ساتھ، جب ہندوستان مجبور تھا، انڈر پریشر تھا، کچھ نہ کچھ سلوشن نکل سکتا تھا، ہم محض 1948 کی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہی دہراتے رہے. ہمارے پاس کوئی فارورڈ آئیڈیاز نہیں تھے. اس کو اس وقت اسے کیش نہ کر سکنے کا، اس انسرجنسی کو کیش نہ کر سکنے کا نقصان یہ ہے کہ آج ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ آرٹیکل 371 دے دے گا، یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ میں بدل دے گا. دنیا اس کے موقف کو تسلیم کر چکی ہے. ہم سی تھرو نہیں کرتے، ہم تھنک تھرو نہیں کرتے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جو آزادی کی لہر ہے اس کو اگر کسی نے اٹھا رکھا ہے تو وہ کشمیریوں نے خود، اور وہ اپنے خون سے اس کو سینچ رہے ہیں. لیکن کچھ ہمارے دوست پاکستان کے کردار کے اوپر میرے خیال میں زیادہ سخت بیان دیتے ہیں. میں ان بیان سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا نہیں کیا. ہم نے جنگیں لڑیں، انڈائریکٹ اسٹریٹجی بھی ہوئی، پورا دو طرفہ بنیادوں پہ بھی زور کیا، پوری دنیا میں بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی، ہر فورم کو استعمال کیا. پاکستان نے پورا اس کا حق. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر بار کوئی ایسی صورتحال بنی کہ پاکستان کے وہ جو اسٹریٹجی تھی وہ کام نہیں آئی. مثال کے طور پر 1990 کی دہائی میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اٹھی تو پاکستان نے کانٹیکٹ گروپ بنوایا اور پوری دنیا میں بڑا اس وقت تھا. لیکن پھر 9/11 ہو گیا. جب 9/11 ہوا تو ہندوستان کو ایک موقع مل گیا کہ اس نے امریکہ کو یہ کنونس کر دیا کہ جس طریقے سے آپ اسلامک سو کالڈ اسلامسٹ ریڈیکلزم کا شکار ہیں، ہم بھی شکار ہیں، اور یہ جو ہے پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم ہے کشمیر میں، یہ فریڈم سٹرگل یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کو ایک لحاظ سے ایک کامیابی اس کو ملی. اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی اس میں جا کے کچھ مسائل ہمارے لیے کرتے تھے. تو ایز اے ریزلٹ جو بھی آپ نے بڑی مشکل سے اس کو. لیکن سر 9/11 سے پہلے بھی تو ہندوستان نے نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کر ہی دیا تھا. لیکن سر 9/11 سے پہلے بھی تو ہندوستان نے نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کر ہی دیا تھا، کیونکہ ساری مغربی دنیا شاید مان نہیں رہی تھی، لیکن نیریٹو کو وہ ٹرن اراؤنڈ کر رہے تھے سر اس وقت بھی دہشت گردی کے حوالے سے. اس وقت بھی کر رہے تھے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان سپانسر ٹیررزم ہے، یہ فریڈم سٹرگل نہیں. تو وہ مسلسل ایک ہی بات کی رٹ لگاتے تھے کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے، حالانکہ باڑ لگ گئی، سب کچھ ہو گیا.
अब 9/11 ने उनको वही मौका दे दिया। अच्छा, फिर एक मौका आया जब जनरल मुशर्रफ आए और वो 4 पॉइंट फार्मूला की बहस शुरू हुई और पीस प्रोसेस चल पड़ा, और मैंने उसको देखा है कि बड़ी करीब से कि उसके अंदर इवन ज़्यादातर गिलानी साहब के अलावा ज़्यादातर कश्मीरी लीडरशिप भी ऑन बोर्ड हो गई थी। तो वो भी एक मौका बदकिस्मती से पहले तो जनरल मुशर्रफ को जाना पड़ गया और उसके बाद मुंबई का अटैक हो गया, तो वो भी हमारे हाथ से जाता रहा। तो कोई ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने हर लिहाज से कोशिश की, लेकिन ये इसमें कोई ये कुछ किस्मत ने कुछ हिंदुस्तान का साथ दिया, कुछ उनकी अपनी भी हिकमत अमली थी। वहाँ पे यूरोप हो या अमेरिका हो, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के लॉबिस्ट, हिंदुस्तान के दानिश्वर कहीं ज्यादा हैं पाकिस्तान के नुक्ता नजर को बीट करने के लिए। आज भी ये सिलसिला चल रहा है, उस वक्त भी चल रहा है। तो इस वजह से सिर्फ अपने आप को दोष ना दें, ये जरूर है कि हमने ठीक है ठीक है। जल साहब आपने नए आइडियाज की बात की थी, आपने कहा सोल्यूशन मुमकिन हो सकते हैं। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि 1990s में जबकि कश्मीरी इंसर्जेंसी में वहां पे जो एक जंग आज़ादी थी उनकी जो स्ट्रगल थी, उसमें ज़्यादा दम था, उसमें ज़्यादा जान थी। अब तो हिंदुस्तान ने हालात को बिल्कुल यकसर बदल के रख दिया, दुनिया के हालात भी बदल गए हैं 9/11 के बाद से, फिर मुंबई के हमले के बाद से। हिंदुस्तान खुदा बेहतर जानता है क्या क्या हिकमत अमली हिंदुस्तान ने उसके लिए इख्तियार की, हम आगे नहीं देख सके। 90s की दिहाई में हम शायद अगर 48 की रेजोल्यूशन से हट जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, तो अपने लिए और कश्मीरियों के लिए एक बेहतर डील हासिल कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं बड़ी कन्विक्शन से ये कह रहा हूं कि जितना मैंने समझा पढ़ा, पाकिस्तान की कभी कंसिस्टेंट कश्मीर पॉलिसी रही ही नहीं है। ये विम्स पर चलते रहे और उसका नतीजा ये निकला। ये बड़े आसानी से एजाज चौधरी साहब ने कह दिया कि मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा। मुशर्रफ साहब 10 साल रह के गए हैं, जनरल ज़ियाउल हक 10 साल रह के गए, सिविल हुकूमतें 20 बरस हुकूमत करके गई हैं। पॉलिसी क्या रही हमारी? पॉलिसी न, मैं ये कह रहा हूं ना कि कभी हमने ये सुना अपने सीनियर से और सिविलियन पंडित जितने थे कि चाइनीज रोल मॉडल अच्छा है, पहले मुआशी तौर पे ग्रो करें, अपने आप को मजबूत करें, ये कश्मीर पके हुए फल की तरह आपकी गोद में खुद गिर जाएगा, आप वो एनवायरमेंट पैदा करें। एक ये नैरेटिव लेके चलते रहे। एक जो हार्ट हेडेड फौजी थे, उन्होंने मेरी तरह कहा जी बिल्कुल चढ़ दौड़ो, इंसर्जेंसी करो, मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करो और कश्मीर को काट दो, या ये बात होती रही। कभी हुआ कि नहीं, बाय टाइम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली इसको हल तलाश करें, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर फोरम पर एक बात कर रहे हैं कि जंगे मसाइल का हल नहीं है। और जो इरशाद साहब ने कहा, लम्स का हवाला देते हुए, जिसको अपोलोजेटिक स्टांस कहा, देखें आज क्या मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एक बैठ के सोच रही है, या कभी हमारे पार्लियामेंट ने बैठ के सोचा है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी है क्या? तो मैंने 37 बरस में जब मिलिट्री में सर्विस की, तो मुझे कोई कॉम्प्रिहेंसिव कश्मीर पॉलिसी नेशनल लेवल पे नजर ही नहीं आई। जो नैरेटिव नवाज शरीफ का था वो फौज का नहीं था। मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ दो अलग लाइनों पे सोचते थे, और आज हम बिल्कुल नेशनल लाइन के अलावा एक बिल्कुल अलग लाइन पे सोच रहे हैं। हमने न तो कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज की, न हमने डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की, न पॉलिटिकल ऑप्शन एक्सरसाइज की, न इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाकर एक न कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के इन तीनों को यकजा किया है, और एक पॉलिसी लेकर हम चले नहीं हैं। तो पहले हम बहसियत कौम डिसाइड कर लें। कश्मीरी भी डिवाइडेड रहे हैं, यूनियनिस्ट अलग थे, आजाद कश्मीर की तमन्ना करने वाले अलग थे, पाकिस्तान के साथ यूनियन वाले अलग थे, वो भी उनका भी हाउस डिवाइडेड था। लेकिन क्या हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी ऑन कश्मीर इवॉल्व की है? मेरे ख्याल में आज तक फुकतान रहा है उस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का, और नहीं किया। अच्छा, इरशाद साहब देखना पड़ा कि इरशाद साहब जी, हाँ
इरशाद अहमद साहब, जॉन साहब एक चीज़ कहना भूल गए कि एक ऐसा लिबरल स्कूल ऑफ थॉट भी था जिसको आप लम्स कह दें, डॉन कह दें, या लिबरल स्कूल ऑफ थॉट कह दें, जो ये भी कहता रहा गुज़श्ता 15-20 वर्ष में कि कश्मीर की क्या पड़ी है, पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान के अपने हालात बड़े बुरे हैं। इरशाद साहब, योर रिएक्शन। हाँ, देखिए बात ये सोच बहुत ही यानी मैं समझता हूँ माजरत खाना नहीं बल्कि शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है कि इशू मौजूद है, आप अगर उसको भूल जाएंगे तो उसके बाद इंडिया आगे बढ़ेगा, वो आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर को आप भूल जाएंगे तो उससे, क्योंकि ये हकीकत हम जब तक तस्लीम नहीं करेंगे या उसको हकीकत सामने नहीं रखेंगे कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो इंडिया के कौमी मौक़िफ़ की नफ़ी है, मसला उसको कश्मीर से नहीं है, कश्मीरियों से नहीं है, पाकिस्तान से है। और मैं एक अर्ज़ करूं, जनरल साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, एजाज़ साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ सकती हैं जो जंग को दुश्मन के इलाके में धकेल दें। हमने 1970 के बाद हमेशा इनवाइट किया है जंग को अपने इलाके में, और उसका फ़ायदा हमेशा इंडिया ने उठाया है। अब अगर हम जंग को इंडिया में धकेल देंगे, सूरत हाल ख़राब इंडिया में कर देंगे, तो उसके बाद ही हम बचाव भी कर सकते हैं, मसला कश्मीर भी हल सकते हैं। 90s में जब ये सारा कुछ हुआ था तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जंग हो रही थी और इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए थे। जब हम पीछे हटे उससे, हमने कहा जी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएंगे, तो उसके नतीजे में इंडिया हावी हो गया और हम पीछे हटते हटते आज यहाँ खड़े हुए हैं कि कश्मीर के एक हिस्से पर कब्ज़ा हो चुका है, दूसरे हिस्से का मुतालबा किया जा रहा है। तो बड़ी प्रोवोकेटिव रियल पॉलिटिक की आपने बात कर दी है, बड़े लोग परेशान भी होंगे इसको सुन के। सादिया, क्या हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम जंग को हिंदुस्तान के अंदर ले जा सकें? देखिए ये जो अभी दोनों ने बात किया, एग्जैक्टली यही जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि ये असल में मसला यही है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। आप एक तरफ जाते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग, सो कोई और पॉलिसी अपना लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। एग्जैक्टली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ना। मैं बार बार जब कह रही थी कि आप इनडिसाइसिव हैं और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि आप, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं सो आप बाकी चीज़ें ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो है ना कि कश्मीर की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पर फोकस रखें, आप बाकी कोई तिजारत का ना सोचें। हर मुल्क अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है और पाकिस्तान को भी देखने चाहिए। हर मुल्क के साथ रिलेशनशिप में आपको भी अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बैठ के, जैसे आपने कहा कि जी बहुत सारा लिबरल तबका है, आपके थिंक टैंक्स में भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न नज़र आता है, वो भी कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो है वो सुनी जाए या हमारी बात मानी जाए। सो आपके फिर आपकी चाहे मिलिट्री है, आपकी हुकूमत है, आपके सियासतदान हैं, आपके सफारतकार हैं, एजाज चौधरी साहब जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ जो सफारतकारी जानते हैं, उनको पता है कि क्या करना है। ये सबको फिर इकट्ठे होकर ही कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसकी कमी है, और वो फिर अगेन कितना लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं। आप ये ना हो कि हम, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो अवाम के अपने मुल्क के जो फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हर हुकूमत के आने के बाद चेंज हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी हों तो अगली हुकूमत को ही बर्दाश्त नहीं होता कि ये तो पिछली हुकूमत बना कर गई थी, सो वी नीड टू चेंज दोस्त। सो यहाँ पर अगेन मेरे ख्याल से जनरल साहब ने जो आपने क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं जो पहले मैंने कहा था कि देखें हमने यूनिलैटरली और इंडिविजुअल्स ने नेशनल पॉलिसी को इस तरह बदल दिया कि ये एक यूनाइटेड नेशन में मौजूद इशू था। 71 के बाद नेगोशिएशन में जुल्फकार अली भुट्टो ने वहां शिमला में बैठ के कह दिया कि हम बायलैटरली इसका हल तलाश करेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन में इंडिया लेके गया था। उसके बाद से आज तक जब बायलैटरलिज्म ने पे नहीं किया तो हम न बायलैटरलिज्म कर रहे हैं न पॉलिटिकल ऑप्शन पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान इसको इशू ही तस्लीम नहीं करता, वो कहता है ये इशू है ही नहीं। तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। हमने पॉलिटिकल ऑप्शन में इसको बायलैटरलिज्म का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया जब इंडिया इसको इशू ही नहीं कहता। हम बायलैटरलिज्म की एक एक्सक्यूज रख के बैठे हुए हैं और हर आदमी से ये बात सुननी पड़ती है कि जी आप तो कहते हो बायलैटरली हल करेंगे तो खुद बायलैटरली हल कर लो। तो या तो इसे यूनाइटेड नेशन के लेवल पे ले जाएं और बोलो हल सिर्फ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक है, बायलैटरलिज्म ऑप्शन इज क्लोज्ड। हमने 50 बरस उस पर काम करके देख लिया, इट हैज नॉट वर्कड। तो न मिलिट्री ऑप्शन
نہ پولیٹیکل آپشن نہ ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے. رہا تجارت کا تو انڈیا چائنا کے ساتھ اکسائچن اور تبت کے ایشو کے باوجود $125 بلین کا ٹریڈ کر رہا ہے. لیکن یہ انہوں نے اس ایشو سے دستبردار نہیں ہوئے. وہ ہمیں بھی کشمیر کے ایشو سے دستبردار نہیں ہونا. یہ دلچسپ نقطے ہیں. بریک مجھے لینے دیجیے. بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے ہیں. اعزاز احمد چودھری صاحب کے لیے بھی, ارشاد عارف صاحب کے لیے بھی. جلد صاحب میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد انہی نکات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں سیدھا چلتا ہوں جناب ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب کی طرف. اعزاز احمد چودھری صاحب, جان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی ہماری, انہوں نے 37 برس کی اپنی جو سروس تھی اس میں کبھی کوئی کمپریہنسو ایسی اسٹریٹجی دیکھی ہی نہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اندر پالیٹکس, فارن آفس, ملٹری کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہوں. یہاں ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس آف ویو تھے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے اسے چھوڑیں, یا پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں, پاکستان کے حالات کو دیکھیں. اسی میں آپ امریکن آرگومنٹ کو ڈال سکتے ہیں, امریکن, برطانوی اور ہندوستانی آرگومنٹ کو, جو انہوں نے ہمیں 2008-9 کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیں پاکستان کی 70% آبادی ہندوستان کے بارڈرز کے ساتھ رہتی ہے. لیٹ ہندوستان کی انڈسٹری کو, بزنس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے دیجیے, کشمیر چلتا رہے گا. ہندوستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اسٹرینتھ کو دیکھیں جو غالباً دنیا میں دوسری بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. تو ان سب چیزوں پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی میں بصد احترام کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی پالیسی رکھی ہے اور اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اسٹریٹجی بدلی ہے ہر بار. اس کے لیے ہم نے ملٹی لیٹرلزم بھی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ پرماننٹ 5 اور دوسرے لوگ نہیں راضی ہو رہے تھے. پھر ہم نے بائی لیٹرلزم کوشش کی 2 طرفہ بنیادوں پر, وہ بھی نہیں ہمارا معاملہ چلا. ہم نے کائنیٹک حل ڈھونڈنے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں چلا. تو اسٹریٹجی تو بدلتے رہے لیکن پالیسی کبھی نہیں بدلی. مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی حکومت نے یہ کہا ہو کہ جی ہم کشمیر کا حق خود ارادیت نہیں مانتے یا ہم UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں مانتے. وہ ہماری پوزیشن آج بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف کرٹیسائز کرتے ہیں. محیط پیرزادہ صاحب صرف کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی, وہ خرابی, یہ خرابی. حل کوئی نہیں بتاتا. میں آپ کے سامنے یہ 2 چیزیں رکھتا ہوں, چلیں آپ کیجئے. میں یہ کہتا ہوں اپنی پوزیشن مت گیو اپ کیجئے لیکن ہائی پالیٹکس سے لو پالیٹکس کی طرف جائیں. یہ کشمیر کے اوپر مت چھوڑیں, دنیا میں بھی بات کریں لیکن آپ ہندوستان کو بطور ہمسایہ اگر آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس طرح آپ نے جنرل صاحب نے خود مثال دی چین اور ہندوستان کی یا چین اور امریکہ کی, اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اپنے تعلقات نارملائز کر کے بھی کشمیر کے اوپر اپنی پوزیشن موقف رکھ سکتا ہے پاکستان. جی ارشاد احمد ایک بات سمجھا دیں, میں بھی مجھے سمجھ نہ آئی ہو. جی میں صرف ایک بات کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اگر پالیسی یکساں تھی, اگر پالیسی ایک جیسی رہی ہے ہمیشہ, تو یہ 3rd آپشن کہاں سے نکل آیا؟ ڈویژن آف کشمیر اور یونین ٹیریٹری اور ویلی اور یہ آپشنز کہاں سے نکل آئیں؟ اگر پالیسی ایک تھی, ایشو ایک تھا اور مکمل کشمیر ایک یونٹ تھا, ایک اکائی تھا جس کا حل تلاش کرنا تھا, چاہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق میتھڈالوجی اور اسٹریٹجی کوئی بھی ہو. اسٹریٹجی میں بھی جو کوہیژن ہے پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری, اس کا ہونا ایک جگہ پہ ضروری تھا. اور دوسری یہ جو ڈویژن کی بات ہے یہ کہاں سے نکل آئی اگر پالیسی ایک تھی تو؟ نہیں دیکھیں, ڈویژن تو کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی. اچھا, کشمیریوں کے اندر بہت سارے ویو پوائنٹ ہیں, اس میں انڈیپینڈنٹ آپشن بھی ہے, 3rd آپشن بھی. پاکستان نے کبھی اس کا نہیں کہا. پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے تحت اس کا ہونا چاہیے. اب یہ رہ گئی بات کہ گلگت بلتستان کو انٹیگریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے گلگت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, کم از کم آدھا GB جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو اسٹیٹ آف کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتا. تو آپ کیا ان کو لٹکائی رکھیں گے؟ اس لیے ان کو بھی سننا ہے. فارمولا کیا تھا جی قصوری صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا فارمولا تھا, لیکن 4 پوائنٹ فارمولا میں یہ تھا کہ آپ کشمیر وہ سافٹ بارڈر کریٹ کریں اور دونوں کو 10 سال تک آپس میں اس طریقے سے گورننس دونوں ممالک کریں اور ان کو چلنے دیں. دیکھیں آپ یہ یاد رکھیے کہ اس کی کاسٹ کشمیری پے کر رہا ہے. 3 جنریشنز ہو گئی ہیں کشمیریوں کی اپنی جانیں کھوتے ہوئے. ہم یہاں بیٹھے بڑے زور سے نعرے لگاتے ہیں اور قیمت وہ ادا کرتے ہیں. اس لیے ذرا میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج سے پریگمیٹکلی اور ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جانیں مزید آگے نہ جائیں. ارشاد عارف صاحب,
جی میرا نقطہ نظر یہ ہے ارشاد عارف صاحب، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شملہ معاہدے سے قبل جو ہمارا موقف تھا اسی پر قائم رہتے ہوئے ہر دور کے مطابق موجودہ حالات کے مطابق ہمیں اسٹریٹجی بدلنے کا بھی حق حاصل ہے اور بدلنی بھی چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے اس میں پلیبسٹ ہونا چاہیے اور کشمیری عوام کی مشکلات کم ہونی چاہیے۔ اور اعزاز چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں میں کسی نہ کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن پرویز مشرف کے دور میں ہم نے اسٹریٹجی نہیں تبدیل کی تھی بلکہ ہم نے پالیسی شفٹ تھا ہمارے اندر، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اپنا کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اس پر بھی ہمیں نظر ثانی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کریں اور باقی ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی تو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ اکانومی کا تو معاملہ ہمارا یہ ہے کہ 3 سال پہلے ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ سعودی عرب گوادر میں آئل ریفائنری لگائے گا، $6 ارب انویسٹ ہوگا۔ اب 3 سال گزر چکے ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی کے ایشوز ایسے ہیں کہ ہم اکانومی مضبوط کرتے کرتے ہم پہلے بھی آدھا ملک گنوا بیٹھے اور آئندہ بھی مسائل ہمارے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کم ہونے کی بجائے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لاسٹ کامنٹ سعدیہ افضال صاحبہ، کیپیسٹی ایشوز ہیں بیسکلی ہمارے، بالکل ہیں۔ ایک تو جو ابھی امبیسڈر صاحب نے پہلے بات کی نا کہ آپ اگر پالیسی کی بات کریں تو اوبویسلی کشمیریوں کے حوالے سے یا ان کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تو پاکستان کا سٹانس چینج نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس میں کبھی سختی لے آتے ہیں، کبھی ایگریسو سٹانس ہوتا ہے، کبھی آپ نرمی دکھاتے ہیں، یا جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف سفارتی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی اور ڈائمینشن پہ کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس حد تک میں بات کرتی ہوں۔ دوسرا، ارشاد عارف صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کیپیسٹی ایشوز ہیں، یقینی طور پہ ہیں، بٹ پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ پہلے آتے ہیں اور آپ کو کشمیر پہ اپنا سٹانس بغیر چینج کیے، اوبویسلی اب بغیر اس میں کوئی نرمی دکھائے، آپ کو اکنامک انٹرسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور جنرل صاحب نے جو مثال دی تھی ہندوستان کو اکنامکلی انگیج ٹریڈ، بالکل کریں، انہوں نے مثال دی تھی، بڑی اچھی مثال تھی چائنا کے ساتھ جو بھارت کی ٹریڈ ہے یا جو ان کے معاملات ہیں، یا چین اور امریکہ کے جو معاملات ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ ساری دشمنی بھی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں تجارت پہ کوئی کمپرومائز یا تجارت بند ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سو آپ کو ٹریڈ کے لیے انگیج کرنا پڑے گا بھارت تھوڑی سی انگیج کرنا پڑے گا۔ جان صاحب اس پہ آپ کا کوئی آخری کامنٹ اگر اجازت دیں؟ دیکھیں بھارت اور چین کا جو معاملہ ہے، دونوں ملک الگ ریاست کے طور پر ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری اکانومی کو، وہ کبھی بھی ایسی تجارت نہیں چاہتا جس طرح چین اور روس آپس میں چین اور انڈیا آپس میں کر رہے ہیں۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ہمارا ماضی کا تجربہ یہ ہے۔ ٹریڈ میں ایک بات ہمیں دیکھنی پڑے گی موہت بھائی، ٹریڈ میں ہمیں ایک بات دیکھنی پڑے گی کہ ہندوستان $85 بلین کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ چائنا سے تجارت کرتا ہے۔ کیا ہم اس ڈیفیسٹ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہماری معیشت اس کو سسٹین کر سکتی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو انڈیا از ناٹ دا اونلی آپشن۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے بحیثیت قوم مل بیٹھ کر فیصلہ تو کر لیں، پولیٹیکل، ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک سرکل سارے، کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے۔ جس دن یہ قومی فیصلہ ہو گیا، اسٹریٹجیز بنتی رہیں گی۔ بہت شکریہ جنرل صاحب کا، جنرل اعجاز احمد صاحب کا، ارشاد احمد عارف صاحب کا، میری کولیگ سعدیہ افضال صاحبہ جو میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، اعجاز احمد چودھری صاحب کا۔ یہ انتہائی بھرپور اور بہت ہی ایک خاصی پیچیدہ بحث جو ہے وہ آپ نے دیکھی۔ موضوع ہمارا آج یہ تھا کہ یوم پاکستان کے حوالے سے اور آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز OIC کے سمٹ کے حوالے سے یہ 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ تھی، جس میں ذکر چھڑا افغانستان کا، پھر کشمیر کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی ساؤتھ ایشیا میں ڈیوائڈنگ کشمیر کا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک بھرپور بحث دیکھی، مختلف آئیڈیاز کے، فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔